کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سپر ہائی وے اسکیم 33 گلشن معمار میں بادل برس پڑے۔ لیاقت آباد فیڈرل بی ایریا اور گلشن اقبال میں بھی تیز بارش۔ ملیر، لانڈی، سرجانی، نیو کراچی اور نارتھ کراچی میں ہلکی اور تیز بارش۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کل شام تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ سندھ حکومت کراچی میں حالیہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس کا سندھ میں سیلاب کے پیش نظر حفاظتی انتظامات مکمل کر دیے۔ ہیڈ پنجنت پر تقریباً 6 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ہم 8 لاکھ کیوسک ریلے کے حساب سے تیاری کر رہے ہیں۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش۔ این ڈی ایم اے کی 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ پنڈی، مری، چکوال، اٹک کے لیے الرٹ جاری۔ لاہور، جہلم، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی موسلادھار بارش متوقع۔ دریائے ستلج میں سیلاب کی شدت میں مزید اضافے کا خدشہ۔ بھارت نے سفارتی سطح پر رابطہ کر کے مزید پانی چھوڑنے سے آگاہ کر دیا۔ دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ۔ بھاول نگر میں ستلج بیلٹ پر عارضی بند ٹوٹ گئے۔ درجنوں دیہات متاثر، فصلیں زیر آب۔ دریائے چناب نے شجاع آباد اور جلال پور میں تباہی مچا دی۔ جلال پور میں متاثرین کی کشتی الٹنے سے خاتون اور 4 بچوں کی اموات۔ ریسکیو ٹیموں نے لاپتہ بچے کی لاش نکال لی۔ کریٹیکل اگلے 24 گھنٹے میں ڈسٹرکٹس رہ سکتے ہیں۔ سٹل وہ سدنائی کی وجہ سے ہمارا خانیوال، جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ اور اسی طرح ملتان اور اس کے ملکہ جو علاقے ہیں یہ کریٹیکل رہیں گے۔ خانیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ملتان میں خطرہ برقرار ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹیا نے خبردار کر دیا۔ بھارتی آبی جارحیت کے باعث گنڈا پور سنگھ والا پر صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی اور سندھانی پر اونچے درجے کے سیلاب۔ شیرشاہ فلڈ بند کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلسل مٹی ڈالنے کا عمل جاری۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ جھنگ اور گردنواں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تیزی۔ کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ متاثرین میں تقریباً 3 ٹن راشن تقسیم۔ متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی بھی فوری فراہمی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سٹی اور تحصیل 18 ہزاری میں میڈیکل کیمپ۔ پنجاب میں تباہی مچانے والے سیلابی ریلے سندھ پہنچ گئے۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب کے سیلابی ریلوں کی ہیڈ پنجنت آمد۔ پانی کا بہاؤ 5,17,000 کیوسک سے زائد ہو گیا۔ سندھ میں گڈو بیراج اور سکھر بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ گڈو بیراج پر 2 روز تک پانی کا بہاؤ 8 لاکھ کیوسک تک پہنچ سکتا ہے۔ کچے سے بڑی تعداد میں مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ سندھ حکومت سیلاب متاثرہ عوام کے ساتھ ہے اور ہر ممکن ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بیان۔ کہا کہ 15 اضلاع سے 1,28,000 سے زائد افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی مکمل ہو چکی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8,228 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ مویشیوں کی منتقلی اور حفاظت کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔
اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش. گجرات میں 2 روز سے اربن فلڈنگ کی صورتحال. نظام زندگی درہم برہم. شہری گھروں میں محصور. DGPDMA کے مطابق صورتحال میں بہتری کے لیے کل تک کا وقت درکار ہے. بھاولپور، بھاول نگر، راجن پور، خانپور میں بھی 2 روز تک طوفانی بارش کا الرٹ جاری. مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی بارش متوقع. چار گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملانے والے شاہینوں کو قوم کا سلام. 7 ستمبر 1965 پاک فضائیہ کی تاریخ کا سنہری باب. ملک بھر میں آج یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے. پاک فضائیہ کی جانب سے تمام ایئر بیسز پر یوم شہداء کی تقریب. اسلام آباد کی مرکزی تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بطور مہمان خصوصی شرکت. شہداء کی قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ قرار. کہا کہ مارکہ حق میں فتوحات نے ایک بار پھر یہ باور کروایا کہ ہم مادر وطن کی فضائی حدود کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں. سات ستمبر 1965 ہر پاکستانی کے لیے قابل فخر دن. پاک فضائیہ نے ایک ہی دن میں 53 بھارتی طیارے ملیہ میٹ کر دیے. اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 بھارتی طیاروں کو مار گرانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا. انہوں نے 17 روزہ مارکے میں 9 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے. کراچی میں پاک فضائیہ کے بہادر سپوت پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید. نشان حیدر کی مزار پر تقریب. فضائیہ کے چاق و چوبند دستے کی سلامی. ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے پھول رکھے. شہید کے عزیز و اقارب کی بھی فاتحہ خوانی. پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. اپنی شاندار پیشہ ورانہ مہارت سے دنیا کو حیران کر دیا. یوم فضائیہ پر صدر آصف علی زرداری کا شاہینوں کو زبردست خراج تحسین. پاک فضائیہ کی جدید صلاحیتیں قومی دفاع کی ضامن قرار. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فضائیہ نے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی. رواں سال مئی میں دشمن کے 6 طیارے گرائے گئے جس کا اعتراف بھارت خود کر چکا. فضائی سرحدوں کے محافظوں کو سلام. یوم فضائیہ کے موقع پر پاک ایئر فورس نے شاہین کے عنوان سے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا. معروف گلوکار شجاع حیدر کی آواز میں نغمہ پاک فضائیہ کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان ہے. 7 ستمبر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا تاریخ ساز دن. یوم تحفظ ختم نبوت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں خصوصی تقاریب کا انعقاد. قومی اسمبلی سے مشترکہ طور پر قرارداد منظور کرنے والوں کو خراج تحسین پیش. دوڑ میں قومی شاہراہ پر مسافر کوچ الٹ گئی. 4 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی. پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. حادثے کا شکار کوچ ملتان سے کراچی آ رہی تھی.
چونیا میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے انٹرنیشنل کبڈی پلیئر ناصر جاں بحق، پولیس نے مقدمہ درج کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ شیخوپورہ میں کدھلکی ٹول پلازا کے قریب فائرنگ، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں 50 سالہ حبیب انور اور 45 سالہ نسرین شامل ہیں۔ کچی کوٹھی نہر کے قریب CCD پولیس نے مبینہ مقابلے میں 1 ڈاکو کو ہلاک کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت میں کمی نہ آ سکی، امداد کی متلاشیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، سیف زون قرار دیے گئے علاقوں میں گولہ باری۔ صبح سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 64,368 ہو چکی۔ متحدہ عرب امارات کی وارننگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی کارروائی روک دی۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے حکومت کے ایجنڈے سے مغربی کنارے کے الحاق کا معاملہ ہٹا دیا۔ UAE نے الحاق کی صورت میں ابراہم معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں فوج کی تعیناتی کے خلاف احتجاجی مارچ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مارچ میں 2000 افراد کی شرکت، تارکین وطن اور فلسطین کے حامیوں کی بڑی تعداد میں موجودگی، مظاہرین کے فری DC کے نعرے۔ رواں سال کا دوسرا مکمل چاند گرہن آج رات ہوگا۔ پاکستان کے علاوہ ایشیا کے دیگر ممالک، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی اور جنوبی امریکہ میں بھی نظارہ کیا جا سکے گا۔ پاکستان میں جزوی چاند گرہن کا آغاز 9:27 پر ہوگا۔ 10:31 پر مکمل چاند گرہن ہوگا، جب رات 1:55 تک جاری رہے گا۔ Beautifully bowled, a trademark delivery from Shaheen Afridi, cleans up. This time he goes big and he's pretty confident, and why not? سہ ملکی T20 سیریز کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ گرین شرٹس کی ICC کے کرکٹ اکیڈمی میں بھرپور پریکٹس۔ دونوں ٹیموں کے درمیان رواں سیزن میں 2 میچز کھیلے گئے، ایک میں پاکستان جبکہ دوسرے میں افغانستان کامیاب رہا۔ PCB نے افغانستان اور سری لنکا کے ساتھ 3 ملکی T20 سیریز کا شیڈول جاری کر دیا۔ سہ فریقی سیریز کا انعقاد 17 تا 29 نومبر کو راولپنڈی اور لاہور میں کیا جائے گا۔ Ronaldo outside in. Ronaldo across the face of goal. And somehow Portugal haven't scored. The interchange again. Portugal look a threat every time they come forward. And there's another chance for Joao Felix. اور فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائر میں کرسٹیانو رونالڈو کے 2 شاندار گول۔ پرتگال نے آرمینیا کو 5-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔